बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, आज 1 बजे जजमेंट सुनानी थी इद्दत वाले केस में। 3:30 बजे वो जजमेंट सुनाई गई है और जिसकी तवक्को की जा रही थी वही हुआ। एक शेमलेस, स्कैंडलस और बेबुनियाद गैर अखलाकी किस्म के एलिगेशंस ज़ाती ज़िंदगियों में झांकते हुए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए एक बेहुदा केस में भी मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल थी, वो हो गई है। जज साहब ने जब ऑर्डर सुनाया तो मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जिसने भी करना था आपसे ये तवक्को नहीं थी। आप लोगों के लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी। हम अदलिया से तवक्को करते थे कि जितना मर्जी हो, प्रेशर हो, अपने ओहद का लिहाज करते हुए वो इंसाफ के तराजू को अपहोल्ड रखेंगे, लेकिन आपसे मायूसी हुई है। ये एक ऐसा केस है जिसके न सर है न पाँव। ये वो केस है जो फ़कत एक सियासी मुखालिफ ओन चौधरी के बिना पे डाला गया था। मौलवी ने खुद एडमिट किया कि ओन चौधरी मुझे उठा के लेके आया। उसका अपना फितवा यही है कि इद्दत कब पूरी हो जाती है। जज साहब ने ये कहा है हमें कि बर्डन किस पे था, इस बातों पे नहीं जाते। लेकिन आप लोगों ने देखा हिस्ट्री में 2 दिन के अंदर अंदर 14 घंटे हेयरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया गया। हमें एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त दिखाने के लिए नहीं दिया गया। हमारी एक्विटल की एप्लीकेशन 10 मिनट के अंदर अंदर डिसमिस किया गया। आज भी जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, ज़बानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कापी नहीं थी। जज साहब ने जजमेंट पे अभी भी दस्तखत नहीं किया है, ओरली अनाउंस करके कापी नहीं दी है। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये सब कुछ इस पर्पस के लिए हो रहा है कि खान साहब की कैरेक्टर एसेसिनेशन भी हो, उस पर बेहुदा और बदनवानी के इल्ज़ामात आ जाए, ताकि खान साहब वो बाकी सियासतदान जिस पे हकीकतन ऐसे इल्ज़ामात लगे उनके सब में खड़ा हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बाकी से अलग है। आज भी खान साहब ने अपने पार्टी के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, अपने वोटर सपोर्टर के लिए दिया है। एक मैसेज उनका ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले तो शखाना में हमें सज़ा हो जाती है, बीवी को 14 साल की सज़ा हो जाती है जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। न रसीद उसके नाम, न टैक्स उसके नाम, न उसने गिफ्ट लिया है, न उसने गिफ्ट कोई दिया है, न उसने टैक्स दिया है, न कहीं कहीं उस केस में उसका जिक्र था, फिर भी बीवी को सज़ा हुई। फर्स्ट टाइम में जिसकी हुकूमत साजिश करके ख़त्म हो गई है उसके ख़िलाफ़ ट्रायल चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम किसी ट्रस्टी के ख़िलाफ़ नेब का केस बन रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम 175 पॉलिटिकल पार्टी में से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को देखा गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन करते हुए भी 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान लिया गया। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटायर लीडरशिप इस वक्त या जेलों में है या वो इन हाइडिंग है। जिस तरीके से इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है ये भी सबके सामने है। हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें फिर भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर फ्री फेयर ट्राइब्यूनल के पास सामने ये केसेस जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। अब हम अदलिया को बार बार रिमाइंड करते रहें कि आप पे हम इतिमाद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं। मेहरबानी करके अपने ओथ का लाज रखते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर लें। साहब ये बताइएगा, आप कोर्ट में मौजूद थे और आपने ऑब्जर्व किया कि मीडिया को काफ़ी दूर रखा गया, जहाँ पर जज साहब जब फैसला सुना रहे थे तो उनकी डिटेल जो है वो मीडिया तक नहीं पहुँच पाई। अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन वजूहात की बिना पर खान साहब और बुशरा बीबी को सजा सुनाएगी जो जज साहब ने आपको और उस्मान गिल साहब को बताई, वो ज़रा काइंडली क्लियर कर दे कि जज साहब ने
قانون یہی ہے کہ جج صاحب نے آپ کو کاپی دینی ہوتی ہے اور آپ سے دستخط لینا ہوتا ہے. جج صاحب نے نہ دستخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی. اس نے زبانی ہمیں یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ریلائنس ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق عدت کی 39 دن ہے، چونکہ وہ جنرل قسم کا لا ہے، اس میں اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ اور سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ایک تو یہ وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ ججمنٹ اپلیکیبل نہیں ہے. دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو اپنی 342 کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آپ نے دعا کے لیے آپ نے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. ہم نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ عدت کے بعد کی پیریڈ میں 1 جنوری کو نکاح ہوا ہے اور خان صاحب نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک سیکنڈ فنکشن ہم نے فیملی میں ارینج کیا تھا، جس طرح رخصتی ہوتی ہے تو ہم نے وہ فنکشن ارینج کیا ہے. لہٰذا وہ بچوں کو بتانے کے لیے تھا اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کرنا تھا، تو دعا کے لیے فنکشن ارینج ہوا ہے، اس میں نکاح نہیں ہوا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ایک ہے اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں نکاح پڑھایا گیا ہو. لیکن اس فنکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے، تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے، تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میرج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے انویلڈ کنسیڈر کر لیا. لہٰذا میں 7 سال کی سزا دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی عدم ادائیگی میں 4 مہینے کی سزا دیتا ہوں. اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دی ہے وہ میکسیمم سزائیں دی ہے. ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم، اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم. ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا، اور آپ کی پارٹی کے آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنے دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے. لیکن دس از ہاؤ اٹ ورکس. اور عدلیہ کو یہی ہم ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں. لیکن پبلک سے خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کے لیے یہ پیغام ہے، پرامن رہو، برداشت کرو، تحمل کرو. خان صاحب کہہ رہے ہیں 1000 سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا، میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی. اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی ترقی کے لیے میں نے ڈیلیں کرنی ہے، پاکستان کی مفاد میں کرنی ہے. 8 تاریخ کو نکلو، پرامن رہو، اپنا حق رائے دہی استعمال کرو، اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم 45 لے کر کے پولنگ سٹیشنوں سے نکلو. تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے. ووٹ سے یہ فرما دیں کہ کل آپ کے وکلا کی جانب سے عدالت سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ جو تھرڈ پارٹی وٹنس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو اس کیس کا سب سے اہم گواہ ہے، اور وہ آپ نے اس شرط پر عدالت کو نہیں کہا تھا کہ اگر اجازت ملے تو ہم پروڈیوس کریں گے، اگر نہ ملی اجازت ہم نے نام بتا دیا تو اسے اٹھا لیا جائے گا. اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو آپ کلیئرلی یہ بتا دیں کہ وہ کون سا ایسا اہم وٹنس تھا جسے عدالت پیش نہیں کرنے کی. دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بیکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں تو ہم چاہ رہے تھے شاید ان پہ پریشر ڈالا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے. بس جج صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ایک گھر کے ملازم کو لایا گیا ہے تو ہم بھی ایک اور وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں. گھر میں ایک بندے تو نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے، تو ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی صرف ایک بندے کو لائیں اور وہ ٹیسٹیفائی کرے اس نے کیا دیکھا ہے. اور جج صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کا ملازم آ کر کے یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے اور عدالت کو، تو آج بھی عدالت نے 3 بجے، ہم نے ان کو کہا تھا ہم 9 بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوس کر سکے، لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دس از ہاؤ دس ٹرائل ہیز بین کمپلیٹڈ. تھینک یو. جی اس فیصلے کے بعد ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اب خوشا بی بی اور عمران خان کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں، اب وہ نیا نکاح کریں گے؟ نہیں، دیکھو وہ جج صاحب نے نئے نکاح کی ضرورت نہیں، تبھی اس نے کہا کہ وہ جو میں نے سیکنڈ ہوا ہے وہ نکاح ہی ہے، وہ ویلڈ ہی ہے اور میں نے اس کو ویلڈ ہی کنسیڈر کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو بیوی کو رکھا ہے وہ گھر میں، ہماری تو ریکویسٹ یہی ہے اور ہم اپلیکیشن بھی موو کریں گے کہ آپ نے بیوی کو کیوں رکھا ہے بنگالہ میں. اس کو تو آپ نے ایک کمرے میں رکھا ہے، بند کمرے میں رکھا ہے، اس میں سے ایون اپنے کچن جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے سارے شیشے بھی کالے کر دیے اور صرف ایک ہی کمرہ چھوٹا سا ان کے لیے رکھا ہے. تو ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے کہ ان کو بے شک باپ واپس اڈیالہ ہی لے آئیں. تو یہ کب تک موو کریں گے اور کس فورم پہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں موو کریں گے اور بہت جلد موو کریں گے. جو ہائی کورٹ کی اگر چھٹیاں نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے. چیئرمین کل خان صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ بشرا بی بی کے ذریعے رابطے کی کوشش ہوئی، تو اسی رابطے کی بنیاد پر یہ ایک عام بات پال چل رہی ہے اور سوشل میڈیا بھی کہ رابطے کے لیے بشرا بی بی کو بنگالہ لے جایا گیا اور اب چونکہ وہ ڈیل میچور نہیں ہو سکی تو آپ اس لیے یہ ڈیمانڈ نہیں اسی وقت بھی ہم نے کہا تھا کوئی ڈیل کی وجہ نہیں، ہماری پہلے سی
اپلیکیشن گئی تھی کہ اس کو بنی گالہ میں رکھ لیں، خود انہوں نے کر دیا تھا، اور نہ ڈیل کی وجہ سے یہاں اور وہاں جاننے میں کوئی ڈیل کی وجہ سے نہیں ہے. تھینک یو.